بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا صمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا علیمو، یا حلیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا حیو، یا قیوم برحمتک نستغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم۔ رواہ بخاری و مسلم۔ الحمدللہ آج ہم ایک اور حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ تعارف آپ کے سامنے کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں۔ امام ابو زکریا کنیت تھی، یحییٰ بن شرف الدین آپ کا نام تھا، نووا کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے، دمشق سے تعلق تھا، اس لیے نووا اور دمشقی کہلائے۔ الحمدللہ آج جو ہم حدیث اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی نویں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے اطاعت رسول کی فرضیت اور کثرت سوال کی ممانعت۔ جو بھی میں نے ابھی حدیث تلاوت کی ہے، آئیے سب سے پہلے اس کے متن کا کچھ ترجمہ ملاحظہ کر لیں، اردو ترجمہ کچھ ملاحظہ کر لیں۔ عن ابی ہریرۃ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر، جن کا نام تھا، کنیت ابو ہریرہ تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ دیکھیں حدیث کی جو افادیت ہے وہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب ایک صحابی یہ بات ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہ وہ بنفس نفیس خود سنا، اپنے اس مجلس میں شامل تھے جہاں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو۔ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم،
تم سے پہلے لوگوں کو ان کی کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی بھی ہے اور صحیح مسلم کی بھی ہے، آتھینٹک صحیحین متفق علیہ حدیث۔ دو باتیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ کثرت سوالات سے ممانعت، بیجا سوالات، اور دوسرا انبیاء سے اختلافات۔ آئیے اس حدیث کا مطالعہ قرآن اور دوسری احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 ہے، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اے اہل ایمان، ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے، واللہ غفور الرحیم۔ دیکھیں جو ابھی حدیث ہم نے سنی پڑھی، جس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس حدیث میں یہی بات ذکر ہو رہی ہے۔ جتنا بتایا جائے اتنا سن لو، مان لو اور اس پر عمل کرو۔ سورہ آل عمران 97 حج سے متعلق بیان ہے۔ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ یاد کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وہ بات، وہ قول کہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ چاہے تم کافر ہو کر مرو یا منافق ہو کر مرو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، اگر تم یہ فرض ادا نہیں کرتے ہو، حج کا فرض۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ اگر جو لوگ حج نہیں کرتے استطاعت کے باوجود، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر کچھ سزا مقرر کر دوں۔ اندازہ کرے کہ کس طریقے سے اس چیز کی یاد دہانی کرائی جا رہی۔ اور یہ جو حدیث کا حج سے متعلق بات آئی ہے، یہ یہیں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کا ذکر کر رہے تھے، جیسے کہ دوسری احادیث میں ہم سنیں گے آگے چل کر، تو وہاں پر یہ جو حج سے متعلق بات ہے اس سے متعلق بیان کر رہے تھے۔ آئیے سورۃ الاحزاب کیا کہتی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ان کا اسوہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ حدیث کا پہلا چیز کیا ہے کہ جو بتا دیں وہ لے لو۔ سورۃ النساء، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی بار بار یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے،
دیکھیں، یاد کریں حضرت آدم علیہ السلام کو کہ کس طریقے سے ابلیس نے جنت سے نکالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ سکھائے اور معافی دے دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سلسلہ ہے توبہ کا، اور اللہ کو توبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ چاہے انسان اس دھرتی پر زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے، وسعت ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ کر لے، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ کر لے، لیکن اگر وہ پلٹ آتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، توبۃ النصوح کر لیتا ہے ان شرائط کے ساتھ، تو اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نہ صرف یہ کہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں، بلکہ تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو کس میں بدل دیتا ہوں؟ نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ تو دوستو، وقت ہے ابھی بھی، پلٹ آئیے، سچی توبہ کیجیے، اور پھر اپنی زندگی کو اس دین کے پھیلانے میں لگا دیجیے، کیونکہ سچی توبہ کا جو 5ویں بات ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایڈ کی تھی کہ پھر اپنی زندگی کو اس دین کے لیے لگا دو، کھپا دو۔ سورہ مائدہ، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب حواریوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ یاد کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کس قسم کی فرمائشیں کرتی تھی، اللہ نے کس طریقے سے نوازا تھا، اور کیسے کیسی باتیں کیا کرتی تھی، اور کیسے کیسی فرمائشیں کیا کرتی تھی، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اپنے قوم کو نصیحت و آگاہی کرتے رہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت تذکرہ ہے، انہوں نے یہودیوں کے علماء سے کیا کہا تھا کہ اے فریسیو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو، سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ یعنی بڑی بڑی برائیوں کو تو تم نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اور چھوٹی چھوٹی مائنر چیزوں کے اوپر آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سود کے معاملے میں سب ایک ہیں کہ تم بھی کھاؤ، میں بھی کھاؤں گا، تم بھی کچھ نہ بولو، میں بھی کچھ نہیں بولوں گا۔ دوسرے میجر برائیوں کے اندر سب یکجا ہے۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ مسلک کے نام پر۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے کہ اس نے آمین کہہ دی یا نہیں کہی، آواز سے کہی یا بلند آواز سے نہیں کہی، اس نے رفع دین کر لی، یعنی فتوے دے دیں گے۔ مسجدوں کو بانٹ لیا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو دوستو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا جائزہ لیں۔ آج ہم پر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم بیسک تعلیمات کو دین کی بھلا چکے ہیں۔ سورۃ الحشر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ دیکھیں وہی بات جو یہ اس حدیث میں بیان کی ہے، خود اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں اور اس کی آیات میں کیسے بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ النور، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تطیعوا تہتدوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر تم ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔
یاد کیجئے ایک غزوے کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو بنی تمیم کے ایک شخص نے کہا، مسلمان ہی تھا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ بدبخت کیا کہتا ہے، اے دل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ عدل کریں۔ گویا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کر رہے تھے۔ اس گستاخی کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا، وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ عَادِلْ، تم برباد ہو جاؤ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ حالانکہ اللہ کے رسول منافقوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کسی منافق کو منافق نہیں کہا۔ کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبے کرو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ کیسی کیسی فرمائشیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی گئی تھی؟ من و سلوہ اتر رہا ہے، بادل ان کو جو ہے سایہ کیے ہوئے ہیں، پانی چاہیے تو عصا مار کر الگ الگ قبیلے کو پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، بغیر مشقت کیے ہوئے کھانا مل رہا ہے، بغیر کچھ کیے ہوئے تمام عیش و آرام مل رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تو پیچھے بچھڑے کی پوجا کی، مرتد ہوئے، اور جب ایک آدمی قتل ہو گیا بنی اسرائیل کا، اس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جب کہا گیا کہ گائے ذبح کرو تو کس قسم کی کٹ حجتیاں کی۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لگے۔ کوہ طور پہ لے گئے، اور یاد کریں کہ جب ایک جلوہ صرف کوہ طور پہ پڑا ہے تو وہ راکھ ہو گیا، اور یہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے اور مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر میں ان کو زندہ سلامت واپس نہیں لے کے گیا تو سب کے سب پھر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی اور پھر یہ واپس آئے۔ سورۃ النساء، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ یعنی بار بار جتلایا جا رہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اپنی امیر کی اطاعت کرے گا وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یعنی بتدریج یاد کریں غزوہ احد کو کہ وہاں پر کس کی یعنی اطاعت نہیں کی گئی تھی؟ امیر کی اطاعت نہیں کی گئی، کہ اس درے پہ جو 50 تیر انداز متعین کیے گئے تھے ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر چیل کوے بھی ہماری بوٹیاں نچوڑ رہے ہو تو اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے، لیکن انہوں نے مس کنسیپٹ کی وجہ سے اس درے کو چھوڑا اور پھر بازی پلٹ گئی۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 سواروں کے ساتھ پیچھے سے آئے اور اس درے پہ حملہ کرتے ہوئے ان سب کو شہید کیا اور پھر پانسا پلٹ دیا تھا۔ یہ تو اللہ کی مدد تھی کہ جس طریقے سے بچے۔ سورہ آل عمران، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی بات سنتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سنتا ہے تو اس کو ہدایت دینے کا کام آپ کا نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اطاعت اور ایک اتباع۔
اتباع عمل میں ہوتی ہے اور اطاعت قول میں ہوتی ہے۔ اتباع عمل میں کہ ایک واقعہ سنیے، ایک بدھو صحابی گاؤں سے آتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بٹن کھلا ہوا ہے۔ صرف انہوں نے دیکھا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، صرف انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹن کھلا ہوا دیکھا تھا، تو پوری زندگی جب وہ وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے کبھی اپنے اس کا بٹن نہیں لگایا۔ یعنی یہ ہے اتباع کہ جو ایک دفعہ دیکھ لیا اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ رسول اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میری مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو دیکھ لیں کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا۔ وہاں پہ ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اس جگہ پہ، اس درے پہ، وہاں پہ تو ایک امیر متعین کر دیا گیا تھا۔ متفق علیہ حدیث، یہ وہ حدیث ہے جس پر کہ یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی تھے اس سے متعلق ہے۔ عن ابی ہریرہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے کہ 5374 احادیث روایت ہے، ہیوج اماؤنٹ، 3-4 سال کے عرصے کے اندر سب سے زیادہ احادیث کے راوی۔ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس تم حج کرو، جیسے وہ قرآنی آیت ابھی ہم نے سنی۔ فقال رجل اکل عامر یا رسول اللہ، تو ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ اور وہ قرآنی آیات اپنے ذہن میں لے آئے کہ ابھی تو قرآن اتر رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، ابھی اگر درمیان میں سوالات شروع کر دیے تو بہت ساری پیچیدگیاں آ جائیں گی۔ یہ صحابی کون تھے؟ دوسری ایک حدیث کے اندر ان کا نام آتا ہے، فقال اقرا بن حابس تمیمی کل عام یا رسول اللہ۔ اس پر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو سوال کیا تھا کہ حج ایک دفعہ فرض ہے یا کتنی دفعہ، تو وہ پہلے سامنے سے آئے سوال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف رخ کر دیا، پھر وہ اس کے دوسری طرف چلے گئے، وہاں سے دوبارہ یہی سوال ریپیٹ کیا، آپ نے اس وقت دوسری دفعہ بھی جواب نہیں دیا، پھر آپ تیسری طرف چلے گئے اور تیسری طرف جا کر پھر یہی تیسری دفعہ یہ سوال ریپیٹ کیا، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فسکت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد پھر جواب کیا دیتے ہیں؟ حتی قال ثلاثاً، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال ریپیٹ کیا۔ پھر کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ کیوں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم، جو کچھ فرما دیا گیا، جو کچھ بتا دیا گیا وہ حرف آخر، یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، اور کوئی دوسرے امت تو آنی نہیں تھی، تو جو کچھ احکامات دیے جا رہے تھے وہ رہتی دنیا تک کے لیے تھے۔ تو اندازہ کریں کہ کتنی نگاہ کہاں
ہے۔ اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو تصور کریں کہ جس قسم کا یعنی اتنا ہیوج قسم کے لوگ، اتنے زیادہ کوانٹٹی میں لوگ جایا کرتے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہوتا ایکوموڈیٹ کرنا؟ جگہ تو وہی ہے نا مکہ کی، اس کی ایکسٹینشن تو نہیں ہے بھئی، میکسیمم جو بڑھایا گیا ہے، کیا یہ تمام لوگ ایکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں کہاں نگاہ ہے، یہ سب باتیں 1400 سال پہلے ہو رہی ہیں دوستو۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حج و عمرے کے اوپر رمضان کے اندر جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے، تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ ثم قال ذرونی ما ترکتکم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کو میں چھوڑ دیا کروں تم ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ وہی بات دیکھیں، وہی حدیث جو ابھی جس کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کیا۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو حسب استطاعت تم اسے اپنا لو، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تم اسے چھوڑ دو۔ متفق علیہ حدیث۔ تو یہ وہ حج کا سلسلہ تھا، یہ وہ جو حج کی بات تھی، یہ جو حج کی فرضیت تھی، اس سلسلے میں یہ حدیث بتائی جا رہی ہے، اور پرانے نبیوں سے بھی اسی قسم کی چیزیں سرزد ہوئی تھی، اور ان کے امتیوں نے اسی قسم کی باتیں کی تھیں۔ حجت بازی، ایک صرف بیجا سوال کر کے تم اپنے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے معاملے میں بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کیا ہے، اپنے اللہ سے پوچھ کے آؤ وہ کیسی گائے ہے، یعنی وہ ہل میں جوتی جاتی ہے کہ نہیں، یعنی ایک ایک کٹ حجتی کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مشکل اس طریقے سے کی، جو سب سے عزیز ان کو چیز تھی وہ ان سے ذبح کروائی، اور اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ کبھی بھی یہ معاملہ ان کا حل نہیں ہوتا۔ جتنے سوالات کرتے گئے اتنی شرائط لاگو ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کئی چیزوں کو پردے میں رکھا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کو ظاہر کرنے میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہی حال ہمیں اپنے روز کے معمولات میں بھی رکھنا ہے، روزمرہ کے معمولات میں بھی، کہ بیجا سوالات سے جن کا کہ کوئی مصرف نہ ہو، جن کا کہ کوئی فائدہ نہ ہو، سوال برائے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی یہ ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں بھی ہمیں یعنی وہ اپنانا چاہیے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ ایک یعنی اس کو ہمیں دین کو اپنے اوپر پورا کا پورا اپنانا ہے، احسان کے رویے میں ہر وقت، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں۔ یہ خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، اس کو نام دیا گیا حیضے کا تقویٰ، کہ تقویٰ یعنی اس طریقے سے وہ ظاہر کر رہے ہیں جیسے وہ حیضہ نہیں ہو جاتا ہے، اور حیضے میں کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں اور اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ حیضے میں کیا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ان کو دفنا دیا گیا۔ 3 روز کے بعد ایک گاؤں سے صحابی آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، زور زور سے روتے ہیں، اور وہی ابھی جو ہم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی جس کا ترجمہ بیان کیا تھا کہ
اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے رسول سے استغفار کروا لیا کرو، اگر وہ استغفار کر دیں گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روز اقدس سے آواز آئی، قد غفر لک، یعنی تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ یہ ہے دل سے دلوں کی باتیں۔ یہ معرف القرآن کے ایک اس میں جو ہے حاشیے کے اندر بیان کیا گیا ہے، صحیح حدیث میں آتی ہے، صحیح حدیث میں آتی ہے، یعنی اس سے وہ دوسری طرف مت لے کے چلا جائیے گا کہ خدا نخواستہ کوئی یعنی ہاں وہ اس طرف اس سے وہ نہیں دیکھنا ہے، صرف نیتوں کو دیکھنا ہے کہ بیان کیا کیا جا رہا ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے لیے مغفرت کا کروا سکتے ہیں، یعنی خدا نخواستہ اس طرف کا مقصد نہیں ہے، یعنی فوراً ہی وصال ہوا تھا، 2-3 دن کا وقفہ تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ بجائے آ کر بنفس نفیس وہ کرتے جب یعنی انہوں نے یہ چیز کی۔ امت کا اس بات پر اجتماع ہے کہ تمام روئے زمین میں افضل ترین مقامات 3 ہیں، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، 3 ہیں۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور جبکہ مدینہ کے اندر پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,000۔ ہاں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے، جو ہے جو بتا دیا ہے وہی ہے۔ یمن کے حبشی حکومت کے عیسائی بادشاہ ابراہ کا قصہ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی کس طریقے سے حفاظت کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جو شخص اس میں داخل ہو جائے امن والا اور محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم اور واجب قرار دیا ہے، بشرطے کہ استطاعت ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پر جیسے ہوا کرتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ وہ اللہ توکل نکل جایا کرتے تھے اور پھر وہاں جا کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو اس چیز کی وجہ سے یہ استطاعت کا اور یہ تمام چیزوں کا کہ پیچھے جو جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا بھی نان نسخہ کا بندوبست کر کے جاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے، کون؟ جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہ تھی اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ ان کی مثال بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا یہ ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ 3 باتیں جن سے راضی ہوتا ہے وہ کیا ہیں؟ پہلی بات، تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز شریک نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک کی تو کہیں پہ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ شرک نہیں کرنا، پہلی چیز۔ اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اور جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فضول اور بیہودہ گفتگو۔ دیکھیں
یعنی زبردستی بیٹھے ہوں گے الٹی سیدھی باتوں کے اندر گھنٹوں ضائع کر دیں گے۔ یہ جو ٹاک شو ہے، لا حاصل قسم کی گفتگو، نہ تو ان کو خود فائدہ اور جو سن رہے ہیں نہ ان کو فائدہ۔ دوسری، کثرت سے سوالات، بیجا سوالات۔ تیسری بات، مال کو ضائع کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے طرف لکھا کہ میری طرف وہ چیز لکھ بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے میں یعنی اس کا ڈاکٹر غزالی کا جواب دے دوں۔ وہ یہ تھا کہ یاد کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ صرف اپنی بیویوں کی خاطر ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، وہ شہد تھا۔ تو یاد کیسے وہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت اپنی طبیعت کی وجہ سے، کوئی ان کی شریعت میں نہیں لکھا ہوا تھا، اپنی طبیعت کی وجہ سے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اسی کو بنی اسرائیل نے کوٹ کیا تھا کہ دیکھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، وہ حلال نہیں تھا، حرام تھا ہماری شریعت میں، اور تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو۔ تو اس کا کیا جواب دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ لے آؤ کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز جو تمہارے پاس موجود ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اونٹ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی شریعت کے اندر حرام ہے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں اور پھر بتایا گیا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی طبیعت کی وجہ سے، کہ جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، یا اگر ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے یا کارڈیک پیشنٹ ہے تو کچھ چیزوں سے اس کو پرہیز بتایا جاتا ہے۔ اسی قسم کا ایک پرہیز تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو اپنے لیے منع کیا ہوا تھا اور اس کو اس چیز کی مثال دی تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ دو مثالیں تو ملتی ہیں، اور بھی ہوں گی۔ تو بغیر کیا کہا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی طرف لکھا کہ اللہ سے 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے، وہی جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، اسی کے اوپر ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام کریں گے۔ فضول گفتگو، بیہودہ باتیں، لایانی کام، مال کو بیجا خرچ کرنا، اسراف جو کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں، سوال کی کثرت جو ایک پہلو، ایک بنیاد تھی اس حدیث کی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سمجھا، اللہ نہ صرف اس کو قبول کرے بلکہ اس کو عملی طور پر ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف سننا سنانا نہیں دوستو، اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ جب تک ہم اس کو اپنی عملی طور پر زندگیوں میں نہیں لائیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو وہ بے اثر ہے۔ یہ تمام چیزیں الحمدللہ جو کچھ ہم 40 نووی کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں، یہ اس ویب سائٹ پہ موجود ہے drmirzashafiq.com۔ تو آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے سن لیا ہے، وہ جو لوگ یہاں نہیں موجود ہیں ان تک اس بات کو پہنچائیں۔ یہ بھی ایک وہ ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی بات آپ کو اس حدیث کا ایک ٹکڑا، ایک چیز بھی پتہ چل رہا ہے تو کیا فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو آگے بڑھاؤ۔ تو یہ تو حدیث کی بات ہی کر رہے ہیں،
اور دین کی بات کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ اس حدیث کے اوپر کہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو کر رہے ہوتے ہیں، جو خود بھی سیکھ رہے ہیں اس کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوئیے اور اس کو آگے بڑھائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔